السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسباب رزق کی کلاس چل رہی تھی جو کہ 39 سبق پر مشتمل تھی، 39 اسباق پر مشتمل تھی، اور آج میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج ہم اسباب فقر سے شروع کریں گے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ جب ہمارے استاد نے ہمیں یہ سبق دیا تھا تو ہمارا ایک ٹیسٹ بھی لیا تھا، تو میں نے تو آپ کا ٹیسٹ لیا نہیں، اور میں لینا بھی نہیں چاہتا ٹیسٹ، کیونکہ ہم اور آپ یوٹیوب سے کنیکٹڈ ہیں، براہ راست نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ کا ٹیسٹ نہیں لے سکتا، لیکن ہاں میں ریویژن ضرور کروا سکتا ہوں۔ تو ہم کیوں نہ ایک یاد دہانی کے طور پر ہم سارے سبق واپس سے ایک دفعہ دہرا لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 39 سبق، آج کی کلاس صرف ریویژن پر ہے، آج وہ 39 سبق ہم صرف دہرائیں گے، کل سے انشاءاللہ اسباب فقر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں نے جو آپ کو سبق دیا تھا وہ سبق تھا طہارت کا، پاکیزگی کا، کہ ہر وقت باوضو رہنا، پاک صاف رہنا، تو جس سے غنا نصیب ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ تھا گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا اور مسکرانا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، اور کوئی گھر میں نہ ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہنا۔ تیسرا سبق تھا کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا اور برتن کو صاف کر لینا۔ چوتھا سبق تھا گھر میں داخل ہو کر سورہ اخلاص پڑھنا۔ نمبر 5 پہ تھا کہ بیٹھنے کی تنگ جگہ پر دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرنا۔ نمبر 6 تھا گھر میں قرآن پاک کی بآواز تلاوت کرنا۔ نمبر 7 پہ تھا فجر کی سنتیں اور عشاء کے وتر گھر میں ادا کرنا۔ 8واں تھا کہ گھر میں کھجور رکھنا۔ 9واں سبق تھا روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ نمبر 10 پہ تھا جمعرات یا جمعے کے دن ناخن کاٹنا، اور نمبر 11 پہ تھا کہ کسی مسلمان کی کوئی ضرورت پوری کرنا اور پھر یہ دعا مانگنا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ 12 نمبر پہ تھا سفر کرنا، سفر کرو، صحت پاؤ، رزق پاؤ، اور اللہ کے راستے کا سفر، تجارتی سفر، تفریحی سفر، لیکن شریعت کے دائرے میں۔ نمبر 13 پر تھا روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، خصوصاً جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کی شام تک۔ اور نمبر 14 پہ تھا صدقہ کرنا، 1 روپے کا 700 روپے اللہ پاک لوٹا دیتے ہیں اگر شرائط کے ساتھ کیا جائے، یعنی کہ حلال مال سے، صحیح نیت سے، اچھی جگہ پر، عمدہ مال سے، تکلیف دیے بغیر اور احسان جتائے بغیر۔ اور نمبر 15 پر تھا صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرنا۔ نمبر 16 پر تھا کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھنا، سورۃ الواقعہ سورۃ الغنا ہے۔ نمبر 17 پہ تھا سچی بات کرنا ہمیشہ، موقع اور مصلحت کے لحاظ سے۔ 18 نمبر سبق تھا کہ مہمان کی عزت اور اکرام کرنا اور مہمان کے حقوق علماء سے پوچھنا۔ 19 نمبر پہ تھا امانتیں ادا کرنا، اور امانت کسے کہتے ہیں اس کی بھی تفصیلات بتائی تھیں۔ 20 نمبر سبق تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، اور روزانہ جو ہے وہ تمام مومنین مومنات کے لیے بھی اللہ سے ان کے لیے بھی معافی مانگنا۔ نمبر 21 پہ تھا حدیث شریف کا علم حاصل کرنا، کم از کم 40 احادیث یاد کرنا۔ 22 نمبر پہ تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور پھر شکر کی اقسام بھی میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ نمبر 23 پر تھا دسترخوان پر گرے ہوئے چھوٹے چھوٹے کھانے کے ذرات کو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 24 سبق تھا کہ نکاح کرنا، اور سورہ نور کا بتایا تھا کہ آیت نمبر 32 ہے کہ جو لوگ انتظار میں ہیں کہ ابھی اسٹیبلش ہو جائیں، ابھی ذرا اپنے آپ کو گرو کر لیں، تو وہ نکاح کر لیں، تو گرو وہ پھر اللہ پاک خود ہی کر دیں گے ان کو، تو نکاح کرنا۔ اور 25 نمبر سبق تھا کہ ضرورت کے وقت اپنی ضرورت کو لوگوں سے چھپانا، اور پھر اس پر میں نے فضیلت بھی بتائی تھی کہ 1 سال کے حلال رزق کا اللہ پاک بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اور 26 سبق تھا کہ گھر والوں کو نماز کے لیے کہتے رہنا اور خود بھی نماز کا اہتمام کرتے رہنا۔ اور 27 نمبر سبق تھا کہ رزق اور خوشحالی کی مسنون دعائیں یاد کرنا، اور میں نے آپ سے یہ کہا بھی تھا کہ میں یہ ساری دعائیں جمع کر کے انشاءاللہ کسی سبق میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس کی بھی میں انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا وقت نکال کر، انشاءاللہ کسی دن ضرور آپ کو بتاؤں گا یہ ساری دعائیں۔ 28 نمبر سبق تھا کہ گھر والوں کا آپس میں جوڑ اور محبت سے رہنا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ جو گھر والے آپس میں محبت اور جوڑ سے رہتے ہیں اور اتفاق سے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس گھر پر رزق کو بہا دیتے ہیں۔ 29 نمبر سبق بتایا تھا کہ سنتوں کو سیکھنا اور ان کو زندگی میں لانا،
اور 30 نمبر سبق تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، احسان حقوق اور آداب کو اچھی طریقے سے ادا کرنا۔ 31 نمبر پہ تھا فجر اور عشاء کی نماز کا باجماعت خصوصی اہتمام کرنا۔ 32 نمبر پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، جو ضرورت ہو اس کا سوال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا۔ 33 نمبر پہ تھا سنت سمجھ کر ایسا ہدیہ قبول کرنا جو سنت سمجھ کر ہی دیا جا رہا ہو۔ اور 34 نمبر پہ سبق تھا کہ صلہ رحمی کرنا۔ اور 35 نمبر پہ سبق تھا کہ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے وقت بیدار رہنا اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ اور اس وقت میں جو میں نے خاص تسبیح بتائی تھی وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی بتائی تھی، کہ وہ بھی اس وقت میں خصوصاً اس وقت میں اس تسبیح کا ورد رکھنا۔ اس کے بعد 36 نمبر سبق تھا کہ تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کی میں نے تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی بتائی تھی کہ کون شخص جو ہے وہ تقوی پر ہے، اگر فرائض اور واجبات کی پابندی کر رہا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے تو وہ شخص تقوی پر ہے۔ 37 نمبر سبق تھا کہ اخلاق حسنہ اختیار کرنا۔ اور 38 نمبر سبق تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل اور بھروسہ کرنا جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ اور 39 نمبر سبق تھا کہ تمام شرائط اور آداب کے ساتھ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور اس حوالے سے پھر میں نے سورہ روم کی آیت نمبر 39 بھی بتائی تھی کہ اس کا بھی مطالعہ کر لیں، اس میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں یہ بھی سمجھ لیں، سن لیں، دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ تو یہ تھے ہمارے 39 سبق کا پچھلا ریویژن۔ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے پھر فقر کے اسباب شروع کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے بڑھائیں زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو، تاکہ لوگوں تک یہ اسباب پہنچیں۔ آج کل رزق کا مسئلہ بہت عام ہے، بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں اور بہت سارے لوگ کما رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے اسباب ان تک بھی پہنچائیں اور ثواب بھی کمائیں اس میں۔ انشاءاللہ کل سے اسباب فقر کی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔